کسی شے کی تعریف ایسا مفہوم ہے جو اس چیز پر محمول ہو تاکہ اس کی صورت ذہن میں آئے۔ یہ مختصر سا لکھا ہے جس سے طالب اپنے مطلوب تصوری کو معلوم کرے، جس چیز سے طالب اپنے مطلوب تصوری کو معلوم کرے، تصدیقی کو نہیں، یعنی جس چیز سے مطلوب تصوری آپ معلوم کریں گے وہ تعریف ہے۔ آپ حج نہیں جانتے، حج کیا چیز ہے؟ تو حج اب معلوم تصورات جمع کریں گے۔ حج کس کو کہتے ہیں؟ پانچ مخصوص ایام، 8، 9، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ، یہ 5 ایام ہیں۔ 5 مخصوص مقامات، کون کون سے مقامات؟ کعبۃ اللہ، صفا مروہ، منا، مزدلفہ اور عرفات۔ 5 دن، 5 جگہیں اور 7 اعمال کا نام حج ہے۔ 5 دن ہو، 5 جگہ ہوں اور 7 اعمال ہوں۔ کون سے 7 اعمال؟ احرام، طواف، سعی، وقوف، اور اس کے بعد کیا ہے جی؟ رمی جمرات، قربانی، حلق یا قصر۔ یہ کام 7 کام 5 دن 5 جگہوں میں ہو جائے تو حج ہے۔ اب آسانی سے اس کے دماغ میں حج بیٹھ گیا۔ حج پہلے اس کے ذہن میں نہیں تھا تو داخل ہو گیا۔ یہ ہے افادت تصوری تحصیلاً۔ اور صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ آپ کہتے ہیں نماز۔ اب صلاۃ کا جو مرادف کے ساتھ ترجمہ کیا ہے ڈکشنری، یہ جو تفسیراً ہے نا، یہ ڈکشنریوں کا کام ہے، اور تحصیل جو ہے یہ پھر حکماء اور یعنی ماہرین کا کام ہے، وہ تعریف کریں گے جو حقائق سے واقف ہیں، یا اس کو حاصل کرے۔ اس لیے یہ ما یقال علیہ لافادۃ تصوری، یا اس کو حاصل کرے۔ جیسے الرسول، رسول کا مفہوم انسان کے دماغ میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ کون ہے؟ ہم سے کسی نے پوچھا جو غیر مسلم تھا، نہیں جانتا تھا کہ رسول کون ہوتا ہے، آپ رسول کی دعوت دیتے ہو۔ ہم نے کہا جی انسان، وہ سمجھتے کہ انسان تو ہوتا ہے۔ بعثہ اللہ، اللہ نے اس کو بھیجا ہے لتبلیغ الاحکام، کس کے لیے؟ اب رسول کا تصور دماغ میں داخل ہو گیا، پہلے حاصل نہیں تھا، اب حاصل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی یا اس کی وضاحت طلب کرے۔ مثلا الغضنفر، الاسد، غضنفر کیا ہے جی؟ تو لفظ کا ترجمہ یہ تعریف ہے، لیکن تعریف لفظی ہے، یہ تحصیل کے لیے نہیں، تفسیر اور وضاحت کے لیے ہے۔ یہ چیز پہلے سے دماغ میں ہوتی ہے۔ معرف کی 2 شرطیں ہیں۔ معرف، پہلی شرط یہ ہے کہ تعریف، جس کی تعریف ہوتی ہے اس کا نام معرف ہے۔ جس کی تعریف ہم نے کرنی ہے یا ہم سے مطلوب ہے وہ اس کا کیا نام ہے؟ اور جو ہم تعریف کر رہے ہیں اس کو معرف کہتے ہیں۔ تعریف کا نام زیادہ مناسب ہے، آسان ہے۔ تو تعریف معرف سے زیادہ واضح ہو۔ مثلا انسان سے اس کی تعریف حیوان ناطق زیادہ واضح ہے تو انسان کی تعریف ہو گئی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اب نحو کی تعریف اگر ہم علم یعرف به احوال و آخر الکلم الثلاث اولیٰ کے طالب علم کو کریں گے تو یہ تعریف نہیں ہوگی۔ تعریف کے لیے پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ معرف سے زیادہ واضح ہو، لہذا ہمیں متبادل الفاظ سے اس کے دماغ میں بٹھانا ہوگا نحو کا مفہوم۔ دوسری شرط یہ ہے تعریف اور معرف کے درمیان نسبت تساوی کی ہو، دونوں برابر ہوں، نسبت تساوی کی، ایک دوسرے سے زیادہ نہ ہو کم نہ ہو۔ بالفاظ دیگر تعریف کیا ہو؟ اپنے الفاظ کو اپنے افراد کو سمیٹے، معرف کے جتنے افراد ہیں یہ سمیٹ لے، اور مانع ہو، دخول غیر سے مانع ہو، باہر کے کسی کو نہ آنے دے۔ اب آپ سے کسی نے پوچھا انسان کیا ہوتا ہے، ہم نے کہا حیوان، تو ادھر سے گدھے بھی دوڑ کر آئیں گے کہ ہم بھی انسان ہیں۔ وہ حق رکھتا ہے نا یار، مولوی صاحب نے ممبر پہ کہا کہ حیوان، تو پھر گدھا نہیں آئے گا؟ اب کسی کا باپ روکے گا اس کو، گدھے کو بھی روک بھی سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر تعریف مترد اور منعکس ہو، اضطراد اور انعکاس۔
دخول غیر سے مانع کو مطرد کہتے ہیں. طرد کا معنی ہے بھگانے والا، تم ہمارے نہیں ہو، باہر نکلو. اور منعکس اپنے افراد کو سمیٹنے والا، اپنے افراد کے لیے جامع ہو. یہ اصطلاحات ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہے کہ معرف اور معرف نسبت میں مساوات رکھتے ہوں. نمبر 2 جامع اور مانع ہو تعریف، اور اسی طرح مطرد اور منعکس ہو. انسان اور حیوان ناطق میں نسبت تساوی کی ہے. حیوان ناطق انسان کے لیے جامع اور مانع تعریف ہے، مطرد اور منعکس تعریف ہے. اضطراد التلازم فی الثبوت والانعکاس التلازم فی الانتفاع. یہ بات انشاءاللہ بھی تو. تعریف کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 تعریفی، وہی جس لفظ کا معنی آپ نہیں جانتے تھے اور وہ آپ کو معلوم ہو گیا. یہ ڈکشنری سے یہ کام کریں گے ہم. مصباح اللغات، المنجد وغیرہ یہ کتابیں تعریف لفظی کے لیے ہیں. تو تعریف لفظی لفظ کا ترجمہ کرائیں گی آپ کو. اور جیسے سگ بمانے سگ، سگ کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھو یہ تعریف لفظی ہے. عرض، اگر آپ نہیں بولیں گے میں دوبارہ شروع کر لوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی. زمین، غضنفر بمانے مرادف اشہر کے ساتھ یہ تعریف ہوتی ہے. مرادف اشہر کے ساتھ. ایک چیز کے 2 نام ہیں، ایک مشہور ہے اور ایک غیر مشہور ہے. تو غیر مشہور کی تعریف مشہور سے آپ کر رہے ہیں. غضنفر اور اسد دونوں شعر کے نام ہیں. یہ مولانا سو گیا. مصنف سے یہ امام راضی سے براہ راست پڑھنے گئے تھے. آگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیمرے کے سامنے ہوں، ورنہ اس پر ایک لطیفہ ہے. مرادف اشہر کے ساتھ بھئی 2 معنی. اسد اور غضنفر یہ دونوں نام کس کے تھے؟ تو اسد کو ہم جانتے تھے، غضنفر کو نہیں جانتے تھے. غضنفر کو اسد کے ساتھ اس کا تعارف کرا دیا. یہ تعریف لفظی ہے. دوسری تعریف کیا ہوتی ہے؟ جس سے معرف کی ایسی صورت کا ذہن میں لانا مقصود ہو جو پہلے سے حاصل نہ تھی. مثال کے طور پر لفظ ہے. لفظ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی صورت دماغ میں حاضر نہ تھی. ہم نے کہا جی صوت یعتمد علی المخارج. اولیٰ کے طالب علم کو ایسا نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے وہ آواز جو حروف ہجا سے بنے. آواز کو وہ جانتا ہے، آواز کو بچہ نہیں جانتا. حروف ہجا، حروف ہجا پہ تو مار پڑی ہے اس کو. وہ تیز وہی کہتا تھا، استاذ مارتا تھا. قرات سبع میں آ کر کہتے تے ہے، ہم نے کہا اسی پہ تو مار پڑی تھی، اب تے ہی بھی جائز ہو گیا. جس سے معرف کی صورت دماغ میں بیٹھ جائے جو حاصل نہ ہو. جیسے لفظ، کیا تعریف ہے اس کی؟ صوتن، وہ آواز جو حروف ہجا پر مشتمل ہو. اب حروف ہجا کو جانتا ہے، اس کو نظر آ گیا کہ جی یہ لفظ کس نسل سے ہے اور پھر کون ہے. یعتمد علی المخارج، حروف ہجا والا. یہ تعریف حقیقی ہے. وہ آواز جو کس پر مشتمل ہو. یہ لفظ کی کیا ہے؟ اب قافیہ میں آپ شروع ہو گئے. الکلمۃ لفظ وضع علی معنی مفرد. یہ لفظ، یہ کلمہ کی تعریف حقیقی ہے. الاسم ما دل علی معنی فی نفسه غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ. یہ اسم کی تعریف حقیقی ہے. اسم کا تصور دماغ میں داخل کرنے کے لیے یہ تعریف ہو رہی ہے. المعرب فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل. تعریف ہو رہی ہے. تعریف حقیقی کی 2 قسمیں ہیں. تعریف کی کتنی قسمیں تھی بنیادی؟ لفظی اور حقیقی. حقیقی کی اب 2 قسمیں ہیں. بحسب الحقیقہ، بحسب الاسم. بحسب الحقیقہ کہ آپ نے تعریف کی اور اس کے وجود کا اس کو علم ہو گیا. بھئی الاسم ما دل علی معنی فی نفسی غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ. اس کو پتہ بھی لگ گیا کہ یہ اسم ہے دنیا میں، تو یہ تعریف بحسب تعریف ہے، حقیقی ہے اور بحسب الحقیقہ ہے. اس کے وجود کا علم نہیں ہوا، خواہ وہ موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن وجود کا علم نہیں ہوا تو یہ تعریف بحسب الاسم ہے. انسان کی تعریف حیوان ناطق سے یہ کون سی تعریف ہے؟ بھئی جس سے وجود، تعریف سے وجود ذہنی معلوم ہوتی ہے، وجود ذہنی معلوم ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وجود خارجی معلوم ہو تو یہ تعریف حقیقی بحسب الحقیقت ہے. اور اگر تعریف سے
وجود ذہنی تو حاصل ہو گیا، تعریف حقیقی ہے، لیکن وجود خارجی کا پتہ نہ چلا تو خواہ وہ وجود خارجی موجود ہو یا معدوم ہو لیکن حاصل نہ ہو تو یہ تعریف بحسب اس کے لیے واضح مثال یہ ہے. کیا مثال ہے؟